یہ خوبصورت گاؤں کی صبح ہے۔ آسمان پر ہلکا چاند چمک رہا ہے اور گاؤں میں اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ سبزہ، درختوں اور پھولوں سے گھرا چھوٹا سا آنگن، جہاں ماہین قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور موسیٰ اس کے قریب کھیل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ پھر آ گیا۔ رمضان کیا ہوتا ہے؟ رمضان ایک خاص مہینہ ہے موسیٰ۔ اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اللہ سے برکت مانگتے ہیں۔ کیا میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ہاں موسیٰ، تم بھی روزہ رکھ سکتے ہو۔ ہم سب مل کر روزہ رکھیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ رمضان کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ گاؤں کے بازار میں خوشبو سے فضا مہک رہی ہے۔ لوگ افطار کی چیزیں، کھجوریں اور نئے کپڑے خرید رہے ہیں۔ ماہین بازار میں رمضان کی خوشیوں کا استقبال کر رہی ہے۔ یہ کھجوریں روزہ افطار کرنے کے لیے بہترین ہے۔ مجھے موسیٰ کے لیے نئے کپڑے بھی لینے ہیں۔ لیکن شیطان کبھی بھی انسان کو بہکانے کی کوشش نہیں چھوڑتا۔ وہ آہستہ آہستہ موسیٰ کے قریب آتا ہے جب وہ آنگن میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ، روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، تم ابھی چھوٹے ہو۔ لیکن ماہین نے کہا تھا کہ رمضان بہت خاص ہوتا ہے۔ کیوں اپنی خوشی قربان کرتے ہو؟ روزہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ پر روزہ تو اللہ کا حکم ہے نا۔ تم تھک جاؤ گے اور تمہیں بھوک لگے گی۔ موسیٰ، یاد رکھو، روزہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مسجد میں لوگ نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ماہین اور موسیٰ عبادت کے جذبے کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ ہمیں نماز، قرآن اور نیک اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے۔ رمضان میں ہمیں زیادہ نیک کام کرنے چاہیے۔ میں بھی روزہ رکھوں گا اور قرآن پڑھوں گا۔ دیکھو، تم نے اتنے روزے رکھ لیے، اب آرام کر لو، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ نہیں شیطان، میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ میں روزہ رکھ کر خوش ہوں اور اللہ سے برکت حاصل کر رہا ہوں۔ رمضان کے آخری دنوں میں بھی امتحان جاری رہتا ہے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کہانی کا اختتام مسجد کی اذان اور عبادت کے سکون بخش منظر پر ہوتا ہے۔ گاؤں میں رمضان کی خوشی اور روحانیت کا ماحول ہے۔